سب سے پہلے تو میم آپ کا شکریہ. ہم نے لاسٹ ٹائم عمران خان سے یہ سنا تھا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا، نہ پاکستان کے پبلک کے لیے اور نہ پاکستان کے یوتھ کے لیے. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو کیا آپ بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو بھی فیصلے کہیں اور سے آتے تھے؟ آپ فیصلے خود کرتے تھے یا آپ کے اوپر فیصلے آپ کو واٹس ایپ ہوتے تھے؟ نہیں، مجھے کوئی واٹس ایپ نہیں آیا. اچھا، میں نے جو فیصلہ کیا خود کیا، مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. اچھا. اور اگر کسی وزیر اعظم کو ہوتی ہے تو اس کا بڑا آسان حل ہے، ایک استعفیٰ لکھیں اور گھر چلے جائیں. آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں. تو میں نے الحمدللہ سب اپنے فیصلے کیے، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا. تو مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں اور کسی کو ہونی بھی نہیں چاہیے. جی آپ سوال پوچھیں. جمشید علی بیسکلی فرام گلگت بلتستان. میرا کوشچن ہے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان خاقان عباسی صاحب سے کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کے نام پہ ہر گورنمنٹ مطلب ان کو ٹرک کی بھرتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ نہیں دی جاتی. جب بات پیٹریوٹزم کی آتی ہے، محب وطن کی آتی ہے، تو گلگت بلتستان کے لوگ سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب اٹھ کے اپنے حقوق کی رائٹ کی بات کرتا ہے تو اس کو مطلب کہتا ہے کہ یہ اگینسٹ اسٹیٹ جاتا ہے یا یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. تو اس کے اوپر آپ پرائم منسٹر پاکستان بھی بیٹھے ہیں، تو سرتار عزیز صاحب کی جو کمیشن سربراہی میں ایک وہ بنی تھی عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بتا دیں. تھینک یو. جی دیکھیں، یہ گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے آزاد کشمیر کا، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ موقف رہا تھا کہ اگر ہم ایک سٹیٹس دیں گے صوبے کا یا کوئی اور فارمل سٹیٹس دیں گے تو اس کا اثر، جو ہمارا سٹینڈ ہے، جو یو این کی ریزولوشنز ہیں 48 کی، اس پہ اثر پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگست 2019 کے بعد جو بھارت نے اپنا آئین بدل کے اور اس کو ضم کر دیا اپنے ملک کے اندر، تو اب ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کیا نظام رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے. تو اس پر ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. اور جب آپ وہ دیکھیں گے تو پھر آپ یہ بھی نظر آئے گا کہ پاکستان میں بھی مزید صوبے بننے کی گنجائش ہے. ضرورت. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں اگری کرتا ہوں باسی صاحب سے، یہ جڑی ہوئی ہیں. اگر وہاں فروٹس بہت اچھے ہیں، اگر وہاں پہ منرل ویلتھ ہے، وہاں کے جو وسائل ہیں، اگر وہاں کی جو درسگاہیں یا یونیورسٹیاں بھی کھل رہی ہیں، وہ وہاں کے وسائل کو کیسے آپ ترقی دے کے آپ کو مواقع روزگار کے بھی دے سکتے ہیں، کاروبار کے بھی دے سکتے ہیں اور خوشحالی کے بھی دے سکتے ہیں، اس پہ فوکس کریں تاکہ وہ فرسٹریشن بھی دور ہو. اچھا، تو سیاسی معاملہ جہاں تک ہے، حقوق کی بات ہے، میں ڈیفینیٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل لیول کا ایک کنسنسس کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اتنا ہی ڈیزرو کرتے ہیں اپنے معیار زندگی میں امپروومنٹ کے رائٹس اور اپرچونٹی جتنا کوئی اور کرتا ہے. اس میں کچھ قانونی اور انٹرنیشنل، جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اوبلیگیشنز کے چیلنجز ہیں. کیونکہ اگر آپ اور یہ آزاد کشمیر سے جو کراچی ایگریمنٹ وغیرہ کے معاملات بھی ہیں، تو میرے خیال میں اس کو ریویو کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شارٹ آف فائنل سیٹلمنٹ کوئی انٹرم ارینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو کہ یو این ریزولوشن کی وائلیشن بھی نہ کرے، لیکن آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے مواقع بھی دے سکے. ہم بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہے اور ہمارے شرکاء بھی ہیں، نوجوان شرکاء، ان سے ہم گفتگو کریں. یہاں سے کوئی کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی جو تعلقات ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ٹرم پڑھی ہے کہ یہ نیشنل ٹرسٹ ہے، قومی مفاد. جیسا کہ اب مثال کے طور پر طالبان کے معاملے میں دیکھ لیتے ہیں کہ طالبان کے معاملے میں اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ قومی مفاد کے لیے کیا گیا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو باچا خان، ٹھیک ہے، باچا خان کی جو ان کو خدائی خدمت گاریوں کے پہلے اسے مارا گیا، پھر ان کی جائیداد کو ضبط کر کے ان کی بیٹی کے جھولے کو بھی لے جایا گیا. تو کیا یہ بھی قومی مفاد ہے؟ اگر ہاں تو عوام کو اس سے فائدہ کیوں نہیں مل رہا؟ جی بھائی صاحب، ہمارا قومی مفاد بدلتا رہتا ہے. قومی مفاد ہم ہر چیز کو قومی مفاد کے ڈھانچے میں یا اس کے ماسک میں ہم کہتے ہیں یہ قومی مفاد ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم 99 میں ہم گرفتار ہو گئے تو اخبار میں
खबर देखी तो लिखा हुआ था ये कौमी मुफाद में गिरफ्तार हो गए। फिर कोई 2 साल बाद हम रिलीज़ हो गए तो फिर अखबार में कौमी मुफाद में रिलीज़ हो गए, नेशनल इंटरेस्ट। तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट हम आज तक हमें पता नहीं है कि है क्या। नेशनल इंटरेस्ट होता है अवाम की फलाह, वो काम जिससे मुल्क मजबूत हो और अवाम की फलाह हो, वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। चाहे वो किसी मुल्क से ताल्लुकात हैं, कोई आपकी पॉलिसी है, तो ये हम लोगों को वसीतर कौमी मुफाद, जी ये वसीतर मेरी समझ से बाहर है। मैं तो मुफाद मुल्क का वो है जहाँ पर मुल्क मजबूत हो या अवाम की फलाह हो। तो ये वसीतर मफाद में बनती हैं, वसीतर मफाद में चीज़ें ख़त्म होती हैं, ये इस पे थोड़ा नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुल्क में एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि हकायक लोगों के सामने आए कि मुल्क की हकीकत क्या है। मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, जो आप अखबारों में पढ़ते हैं ये मुल्क की हकीकत नहीं है, जो आप टीवी की खबरों पर सुनते हैं ये मुल्क की हकीकत नहीं है। आप जो बात भी ये जो इसकी बात हमने की है कौमी मफाद की, ये कौमी मफाद की सारी बातें आइन से मुतसादिम हैं, ये आइन की वायलेशन है। आप आइन हम आइन पढ़ते नहीं है ना। पाकिस्तान का जो आइन है, ऐसे बहुत कम आइन है दुनिया के अंदर, हर बात लिखी हुई है। डॉक्टर साहब आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है वसीतर कौमी मफाद में जो फैसले होते हैं और फिर उस पर अमल दरामद भी नहीं होता? देखिए, मैं समझता हूँ जो ये टर्म है वसीतर कौमी मफाद, इसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, कौमी मफाद और फिर वसीतर। 2 अल्फाज का ये मिलाप है, मजमुआ है। तो इसका मतलब है कि क्वालिफाई किया जा रहा है कौमी मफाद को कि ये उससे वसीतर है मामला। और दूसरी बात ये है कि ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि उसकी इंटरप्रिटेशन उस वक्त कौन पावर में है और उसके क्या इंटरेस्ट हैं, इससे अनफॉर्चुनेटली जो इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। थ्योरेटिकली नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो जिस तरह बासी साहब ने कहा, बिल्कुल वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है या आवाम का इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है बदकिस्मती से हकीकत ये है पूरी दुनिया में, अच्छा ये पाकिस्तान स्पेसिफिक भी नहीं है, वो जो अरबाब इख्तियार होते हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है, ये भी मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और होगी, अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कंधार होगी, इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट RSS होगी, ईरान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका एक मरकज़ है, नज़रियाती मरकज़ है, अमेरिका के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या है? बेसिकली पावर एलीट है जो कि फैसलों पे, वसाइल पे अपनी एक मोनोपोली रखना चाहती है। और ये दुनिया में एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से मैं समझता हूँ दुनिया के हर माशरे में जो एक एलीट एग्जिस्ट करती है जो कि डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ओवर पावर रिसोर्सेज रखना चाहती है और उसको वो जस्टिफाई वसीतर मफाद के गार्ब में करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आप जैसे माशाल्लाह बाशऊर नौजवान हैं, आप जैसे जो बहादुर जर्नलिस्ट और एंकर हैं और लिखारी हैं, वो हकायक दुनिया, इसीलिए मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है कि वो हकायक को रियासत, हुकूमत, सियासत, अवाम उससे बालातर होके मजमूई एक हकीकत सामने रखे और लोगों पे छोड़ दे कि हकीकत क्या है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ से वो ब्रिज का किरदार अदा करे रियासत और अवाम के बीच।